جب کوئی شپ یا ویسل سمندر میں ہوتی ہے تو اس کو صرف سمندری طوفان اور اونچی اونچی لہروں سے ہی مقابلہ نہیں کرنا پڑتا، بلکہ کچھ اور متوقع چیلنجز کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسا کہ پائریٹ اٹیکس۔ اور صومالین پائریٹس اس کام کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ انٹرنیشنل میری ٹائم بیورو کے مطابق ہر سال شپنگ انڈسٹری کو صرف 16 ارب US ڈالرز کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اور اس نقصان کی وجہ ٹرانسپورٹ ڈیلرز بھی ہیں، لیکن سب سے بڑا فیکٹر جو ہے وہ پائریٹس ہیں۔ صومالین پائریٹس کے اٹیک کرنے کی صرف چند لوکیشنز ہیں۔ ایک ہے صومالین سی، دوسرے نمبر پہ آتا ہے گارڈ آف وی چینل، تیسری اور سب سے امپورٹنٹ لوکیشن ہے گلف آف ایڈن۔ وہ تمام شپس جن کو ایشیا سے یورپ جانا ہوتا ہے وہ گلف آف ایڈن کو استعمال کر کے سویز کینال کے ذریعے میڈیٹرانین سی میں نکلتی ہیں۔ پوری دنیا کی ٹریڈ کا ایک بہت بڑا حصہ گلف آف ایڈن کو استعمال کرتا ہے، جن میں سب سے زیادہ آئل ٹرانسپورٹ ویسلز ہوتی ہیں، اور یہی پر صومالین پائریٹس کے حملوں کا خطرہ رہتا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں خالد سعید یوٹیوب چینل۔ تو چلو دوستو شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو۔ پچھلے کئی سو نہیں بلکہ کئی ہزار سالوں سے پائریٹ شپنگ انڈسٹری کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ رہی ہیں۔ پہلے پائریٹس اتنے ایڈوانس نہیں ہوتے تھے، لیکن اب ماڈرن ٹیکنالوجی کی مدد سے جہاں پائریٹس بھی ایڈوانس ہوئے ہیں، وہیں اینٹی پائریٹس ٹیکنیکس اور ویپنز بھی ایڈوانس ہو چکے ہیں۔ گڈ ٹرانسپورٹ ویسل ان کا مین ٹارگٹ ہوتا ہے، کیونکہ اس قسم کی شپ میں کم سے کم کریو ہوتا ہے، جبکہ ان میں کروڑوں ڈالر کی مالیت کے گڈ جا رہے ہوتے ہیں۔ زیادہ تر پائریٹس کا ٹارگٹ شپ کے کریو کو مارنا نہیں، بلکہ وہ شپ پر اپنا قبضہ جما کر یا کیپٹن کو کڈنیپ کر لیتے ہیں، یا پھر پوری شپ کو ہاسٹیج بنا کر شپنگ کمپنی سے لاکھوں ڈالرز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ یہ ایک دو نہیں بلکہ کئی بوٹس میں سوار ہو کر آتے ہیں، جس میں پائریٹس کی تعداد ہزاروں میں بھی ریکارڈ کی جا چکی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ویسل کے قریب پہنچ کر گولیوں سے کیپٹن کو ڈراتے ہیں تاکہ وہ شپ کو روک لے۔ یاد رہے کہ کیپٹن کا کام صرف شپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانا نہیں، بلکہ ویسل کی سیفٹی بھی کیپٹن کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ ویسل کے اوپر چڑھنے کے لیے گریپلنگ ہکس کا استعمال کرتے ہیں۔ اوپر چڑھنے کے بعد سب سے پہلے یہ کیپٹن اور کرو کو ہاسٹیج بناتے ہیں، یا پھر کئی کیسز میں پوری ویسل کو ہی کسی نامعلوم جگہ پر لے جاتے ہیں۔ ایک بار کروڑوں ڈالرز کے سامان والی شپ ان کے قبضے میں آ گئی، پھر اس بات کے کافی زیادہ مواقع ہوتے ہیں کہ شپنگ کمپنی چند لاکھ ڈالر دے کر ان سے جان چھڑوائے۔ پر ایسا نہیں ہے کہ پرائیویٹ شپ اس قسم کے حادثات سے بچنے کی کوشش ہی نہیں کرتی۔ پائریٹ سے بچنے کے لیے آج کل کی ماڈرن شپ بھی کسی سے کم نہیں۔ جب کسی ویسل کو خطرہ ہوتا ہے کہ پائریٹس ان کے قریب آ رہے ہیں، تو سب سے پہلے ان کو قریبی کوسٹل سیکیورٹی اتھارٹی کو انفارم کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد کیپٹن ویسل کی سپیڈ بڑھا دیتا ہے۔ سپیڈ بڑھانے کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ پائریٹس ان تک پہنچ نہیں پائیں گے، بلکہ تیز چلنے کی وجہ سے شپس ویوز پیدا کرتی ہیں، جس سے پائریٹس کی چھوٹی موٹی بوٹس کو ویسل کے قریب آنے میں بہت مشکل ہوتی ہے۔ اب جب تک کوسٹل اتھارٹیز ویسل تک پہنچیں اور پائریٹ سے مقابلہ کریں، تب تک کیپٹن سمیت تمام کریو ممبرز کو پائریٹس کا وقت کا ضیاع کرنا ہوتا ہے، اور اس کام کے لیے کئی ایڈوانس میتھڈز کا استعمال کیا جاتا ہے، جس میں نمبر 1 پہ آتا ہے واٹر کیننز۔ یہ واٹر کیننز تقریباً تمام شپ میں ہی لگے ہوتے ہیں، اور یہ پائریٹس کو روکنے کے لیے سب سے ایفیکٹو میتھڈ سمجھا جاتا ہے۔ اس قسم کی نوزل شپ یا ویسل کی چاروں سائڈز پر لگی ہوتی ہیں۔ ایک نوزل صرف 1 منٹ میں 1350 گیلن سمندری پانی پھینکنے کی قابلیت رکھتے ہیں، یعنی ہر گزرتے منٹ 5110 لیٹر پانی، وہ بھی الگ الگ نوزل سے۔ یہ اتنا زیادہ پانی ہے کہ جس سے ایک ایوریج سائز کا سوئمنگ پول صرف 10 منٹ میں بھرا جا سکتا ہے۔ اس کا پریشر 175 PSI یا پھر گاڑی کے ٹائر میں بھری ہوئی ہوا سے بھی 10 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ اتنا زیادہ پریشر جب پائریٹس پر پڑتا ہے تو وہ ان کو بوٹ سے گرا دیتا ہے، اور حتیٰ کہ پوری بوٹ کو بھی الٹا سکتا ہے۔ مرین گریڈ سٹین لیس اسٹیل سے بنی اس نوزل کو آپریشن روم میں بیٹھے کریو ممبرز ایک جوائے سٹک کی مدد سے آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو آٹو پہ بھی رکھا جا سکتا ہے۔ جب اتنا زیادہ پریشر کا پانی پائریٹس کی بوٹ پر پڑتا ہے تو ان کی آپریٹ کرنے کی قابلیت بھی بہت کم رہ جاتی ہے، اور زیادہ وقت وہ اپنے آپ کو سنبھالنے میں ہی لگا دیتے ہیں۔ اگر پھر بھی وہ ویسل کے قریب پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں یا ان کے پاس کوئی بڑی بوٹ ہو، تو وہ واٹر کینن کا نشانہ ان کی بوٹ پر کر کے اس کو دور دھکیلا جا سکتا ہے۔ نمبر 2،
واٹر کینن کے علاوہ کئی شپس میں اس طرح کے ویلز بھی لگے ہوتے ہیں جس سے پائرٹس کی بوٹ کے اندر پانی بھرا جاتا ہے۔ جب پائرٹس ویسل کے قریب پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں تو ان ویلز کو کھول دیا جاتا ہے۔ اس سے نکلنے والے پانی کی وجہ سے پائرٹس کی بوٹ میں پانی بھر جاتا ہے اور بوٹ کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے۔ ایسی سچویشن میں اندر بیٹھے پائرٹس کو مجبوراً ویسل سے دور ہٹنا پڑتا ہے۔ نمبر 3، پی ٹرپس۔ اس سچویشن میں جب یہ دونوں میتھڈ کام نہ آئیں تب استعمال کیا جاتا ہے پی ٹرپس کو۔ یہ شپس کی دونوں سائڈ میں باہر نکلے ہارڈ سٹیل کے فریمز ہوتے ہیں جس میں سٹیل وائرنگ لگی ہوتی ہے۔ جیسے ہی پائرٹس ویسل کے قریب آتے ہیں سٹیل وائرز کو پانی میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ پائرٹس زیادہ تر سپیڈ بوٹس کا استعمال کرتے ہیں جس میں ایک پروپیلر لگا ہوتا ہے۔ یہ سٹیل وائر اس پروپیلر میں جا کر پھنس جاتی ہے جس سے بوٹ کا انجن سٹک ہو جاتا ہے، جیم ہو جاتا ہے۔ پائرٹ بوٹ کے انجن کو سٹیل وائر سے چھڑانے میں لگ جاتے ہیں اور الٹیمیٹلی ان کا قیمتی وقت برباد ہو رہا ہوتا ہے۔ نمبر 4 پہ ہے لانگ رینج اسکوٹکس ڈیوائس۔ یہ خاص ڈیوائس اصل میں ایسی ساؤنڈ ویو پیدا کرتی ہے جس کو سنتے ہی انسان دور بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی رینج 5 کلومیٹر تک ہوتی ہے اور یہ کچھ اس طرح کی آواز پیدا کرتی ہے۔ اس ساؤنڈ کی پچ بہت زیادہ ہوتی ہے، اتنی زیادہ کہ اس کو انسان برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ ایل ریڈ کو نہ صرف اینٹی پائرٹس آپریشن میں استعمال کیا جاتا ہے بلکہ اکثر اوقات پروٹیسٹرز کو بھی بگانے کے کام میں لایا جاتا ہے۔ نمبر 5، ان تمام میتھڈز کے علاوہ پائرٹس اٹیک کی صورت میں کئی ویسل میں الیکٹرک فینس لگا دی جاتی ہیں۔ اس فینس میں اتنی زیادہ وولٹیج تو نہیں ہوتی کہ کسی کی موت ہو جائے، پر اس کو ہاتھ لگانا اتنا آسان بھی نہیں ہوتا، کیونکہ فینس اگر ہر ٹائم ویسل پہ لگی رہے تو فی شپ پر بیٹھنے والے پرندے بھی مر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے اٹیک کے فوراً بعد اس کو واپس فولڈ کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ اپریل 2009 میں شپنگ کمپنی محسک الاوباما کی ایک کارگو شپ عمان سے کینیا کی طرف جا رہی تھی۔ صومالیہ کی کوسٹ کے قریب اس پر 1000 پائرٹ نے حملہ کر دیا اور کریو ممبرز کو بڑی مصیبت میں ڈال دیا۔ یہ 200 سالوں میں پہلی بار ہو رہا تھا کہ پائرٹس نے کسی امریکن شپ پر حملہ کیا ہو۔ اس شپ میں 21 کریو ممبر تھے جن میں شپ کیپٹن رچرڈ فلپس بھی شامل تھے۔ کریو نے پائرٹس کو شپ کے قریب آنے سے روکنے کے لیے فلیئرز بھی فائر کیے اور واٹر کینن کا استعمال بھی کیا، لیکن 2 صومالی پائرٹ شپ پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے اوپر جا کر شپ کو اپنے کنٹرول میں لے لیا اور کیپٹن سمیت کریو ممبرز کو ہاسٹیج بنا لیا۔ پائرٹ نے کیپٹن کو گن پوائنٹ پر لائف بوٹ میں بٹھایا اور اس کو کڈنیپ کر کے بھاگ نکلے۔ ان کی ڈیمانڈ $2 ملین تھی اور اسی کے بدلے وہ کیپٹن واپس کریں گے۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ لائف بوٹ میں لمیٹڈ فیول ہوتا ہے اور ظاہر ہے اس کنڈیشن میں وہ زیادہ دور نہیں جا سکتے تھے۔ نیوی آفیسر نے لائف بوٹ کا پیچھا کیا۔ ان کا مقصد تھا کہ پائرٹ کو کوسٹ تک نہ پہنچنے دیا جائے، کیونکہ اگر وہ کوسٹ تک پہنچ گئے تو پھر صومالیہ جیسی کرپٹ کنٹری میں ان کو ڈھونڈنا ناممکن ہو جائے گا۔ نیوی نے ایک ہیلی کاپٹر ڈپلائی کیا جو لائف بوٹ کے قریب لو فلائنگ کر کے ونڈ سٹارم پیدا کر رہا تھا۔ اس سے پانی کی لہریں لائف بوٹ کو کوسٹ پر آنے سے روک رہی تھیں۔ بالآخر ایک امریکن شپ کو لائف بوٹ کے راستے میں کھڑا کر کے اس کا راستہ روک دیا گیا۔ ان کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ پائرٹس کا ٹائم ضائع کیا جائے تاکہ لائف بوٹ کا فیول ختم ہو سکے۔ 80 گھنٹوں کے بعد آخر کار فیول ختم ہوا تو پائرٹ نیگوشیشن کے لیے راضی ہو گئے۔ ان کی ڈیمانڈ تھی کہ ان کو صومالیہ کے کوسٹ تک پہنچایا جائے ورنہ وہ کیپٹن فلپ کی جان لے لیں گے۔ لائف بوٹ میں ٹوٹل 3 پائرٹ تھے جنہوں نے ایک کیپٹن کو یرغمال بنایا ہوا تھا۔ اگر نیوی نے ایک بھی غلط قدم اٹھایا تو اس کا نتیجہ کیپٹن کی موت ہوگا۔ نیوی نے 3 سنائپرز منگوائے جنہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ 500 میٹر کی دوری سے ایک ساتھ تینوں پائرٹس کو ختم کریں گے۔ پوزیشن سیٹ کرنے میں اور صحیح ٹائم کے انتظار میں کئی گھنٹے لگ گئے اور آخرکار وہ وقت آ ہی گیا جب تینوں پائرٹس ایک ساتھ سنائپر کے نشانے پر تھے۔ تینوں نے ایک ساتھ اپنا ٹریگر دبایا اور بالآخر پائرٹس کو مار کر کیپٹن رچرڈ فلپ کو بچا لیا گیا۔ امید ہے دوستو خالد سعید چینل کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی دلچسپ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔